یہ فتح مکہ کیسے ہوا تھا یہ بھی مختصر سا عرض کر دوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے تو قریش سے معاہدہ ہوا، مصالحت ہوئی. تو جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جو قبائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا چاہیں وہ اس معاہدے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جو قریش کے ساتھ معاہدے میں ان کے حلیف بننا چاہیں اس میں ان کے حلیف بن سکتے ہیں. تو بنو خزاعہ جو اسی علاقے میں رہتا تھا اور وہ بھی غیر مسلم تھے، مشرک تھے، وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، ہمارے حلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. بنو بکر نے قریش کو منتخب کیا. ان دونوں قبیلوں کی بہت پہلے سے لڑائیاں چلتی آ رہی تھی. تو بنو بکر نے بنو خزاعہ کے کسی آدمی کو قتل کیا، اور پھر بنو بکر سے جب بنو خزاعہ نے جنگ شروع کی تو قریش نے پھر بنو بکر کی مدد کی. اس میں خزاعی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہاں مدینہ میں، اور جا کر اس نے فریاد کی کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہمارا آدمی قتل ہوا ہے اور ہم آپ کے حلیف ہیں، لہٰذا آپ اس معاہدے کے تحت ہماری مدد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے ان کی اس فریاد پہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ دیکھا کہ آسمان پہ بادل کا ٹکڑا نظر آیا. فرمایا خزاعی کو مبارکباد دو، خزاعی کام ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تشاؤم سے منع فرماتے تھے اور تفاؤل کا اہتمام کرتے تھے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر دعا مانگنا اور اس سے یہ امید لگانا کہ اور اچھی چیز بھی ہو جائے گی، یہ سیرت سے ثابت ہے، یہ مسنون ہے. اور کسی چیز کو دیکھ کر اس سے منفی تاثر لینا جیسے آج کل عام لوگ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. جب آپ نے بادل کا ٹکڑا دیکھا تو بادل چونکہ رحمت کی علامت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خزاعی کا کام ہو جائے گا، یعنی ان کی مدد ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر آپ نے تیاری شروع کی کہ ہم بنو خزاعہ کی مدد کریں گے. اس درمیان ابو سفیان کو پتہ چلا کہ ہم نے عہد توڑا ہے، نقض عہد کیا ہے. جتنی بھی آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے 250 معاہدے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کسی معاہدے کو نہیں توڑا. جتنے بھی معاہدے کی عہد شکنی ہوئی ہے وہ قریش مکہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، بنو قریظہ کی طرف سے، بنو نذیر کی طرف سے، بنو قینقاع کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے. تو ہمیں اس بات کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے، جب معاہدہ ہم کوئی کر لیتے ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ جو دعا میں معاہدہ کر کے ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے ابو سفیان کہ ہم معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب بہت دیر ہو گئی، آپ جاری کر چکے تھے. اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ نے تیاری کا تو حکم فرمایا لیکن یہ نہیں بتایا کہاں جانا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے جو بہت یعنی اہمیت کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خاص مشیرین تھے ان کو بھی نہیں بتایا. بس یہ کہ ہم جا رہے ہیں، ایک لشکر ہے. تو آپ نے اتنا زیادہ خفیہ رکھا تاکہ قریش کو پتہ نہ چل جائے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو امیر ہوتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ کسی چیز کو اس قدر چھپانا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے سیرت طیبہ سے. تو ہر چیز کے بارے میں اصرار کرنا کہ آپ ہمیں ہر چیز بتائیں، پہلے سے بتائیں، نہیں بتائیں گے تو ہم ہنگامہ کریں گے، ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے 10 رمضان کو مدینہ سے نکلے فتح مکہ کے لیے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید طائف پہ چڑھائی ہوگی کیونکہ طائف مخالفین کا تھا سارا. لیکن جب وہ جگہ آئی جس سے فتح مکہ کا راستہ الگ ہوتا تھا طائف سے، اس وقت پھر ہم سمجھے کہ تو مکہ پر چڑھائی ہو رہی ہے. تو دیکھیے کسی بھی معاملات کو رازداری میں رکھنا یہ ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو راز ہوتے ہیں ملکوں کے اور اپنی جنگوں کے لحاظ سے، اپنی سلامتی کے لحاظ سے، وہ ان کو کبھی فاش نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے جنگیں لڑی ہیں، جس طریقے سے آپ نے مدینہ کی حفاظت کی، جس طریقے سے آپ نے ریاست مدینہ کو ترتیب دیا، وہ چیزیں ہمیں قدم قدم پہ ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے.